دین کی دعوت میں اللہ کی رحمت ہے، جو دین کی دعوت ہے اللہ کی رحمت ہے، محنت ہی محنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حاجی لائق صاحب دامت برکاتہم مالیگاؤں والے مالیگاؤں اجتماع میں بہت قیمتی اور اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات یہ پوری باتوں کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں۔ على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، چند باتیں بہت ضروری عرض کرتے ہیں، جتنی توجہ سے دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور جو اس کے فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ تو دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ جاگتے ہوئے، اور جاگتے ہوئے سننے کے لیے سر اٹھا کر سننا پڑتا ہے اور آنکھیں کھول کر سننا پڑتا ہے، اور گھٹنے پکڑے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹیک لگائے دونوں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ جاگتے ہوئے سنیں گے، ورنہ اس وقت نیند آ جاتی ہے نا، رات میں دیر سے آئے دیر سے سوئے تو اس کی وجہ سے تھوڑا غنودگی کا عالم ہوتا ہے، اور یہ چار چیزیں اور زیادہ معاون ہوتی ہیں نیند کے بلانے میں، اس لیے آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر سنیں، ٹھیک ہے نا، اور سر نہ جھکائیں اور ٹیک نہ لگائیں، تو انشاءاللہ نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جمع ہونے کی غرض کیا ہے؟ اگر مقصد نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر استقامت نہیں ہوگی، پھر وہ بے سمجھے کرتے کرتے بے سمجھے کر رہا ہے تو کرتے کرتے بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا، سمجھ کر کرے گا، بصیرت کے ساتھ کرے گا، نگاہوں کے سامنے منزل ہوگی، مقصد ہوگا، تو پھر وہ منزل تک پہنچنے میں چاہے جو بھی دشواریاں ہیں، کھڑے کھڑے بھی سفر کرنا پڑے، بلکہ بعض لوگ تو ٹوائلٹ باتھ روم میں کھڑے کھڑے سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں منزل پہ پہنچنا ہے، مقصد منزل ہے، اس لیے نگاہوں کے سامنے مقصد ہونا چاہیے۔ اگر مقصد نہیں ہوگا تو پھر استقامت نہیں رہے گی، پابندی نہیں رہے گی، پھر ایسے یوں ہی وقت گزار کر چلے جائے گا، کہاں گئے تھے بس کہیں نہیں، تفریح کے لیے گئے تھے، گھوم پھر کے آ گئے، ایسا ہو جائے گا، اور تھکے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، ملے گا کچھ بھی نہیں، ادھر جا ادھر جا چلتا رہے گا اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو مقصد ہونا چاہیے۔ تو بولو جو سر جھکا لیے کیا رائے ہے، کیا مقصد ہے؟ سر جھکا لیں گے تو سو جائے گے، ذرا ایسا کوئی کرے تو ہاتھ رکھ دو، تھوڑا ناراض تو ہوگا لیکن اس کا فائدہ ہوگا۔ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو ہم سب کے جمع ہونے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ ہے جو ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ مانگنا فرض اور واجب ہے۔ واجبات جب سناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت چھوڑ کر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے نا؟ اور تین ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ فرض اور واجب دونوں قریب قریب ہے، واجب بھی فرض سے قریب قریب ہے۔ تو جب مانگنا ہدایت کا فرض اور واجب ہے تو اس کو زندگی میں لانے کی محنت سنت ہو جائے گا۔ بولو، جو چیز فرض ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی فرض ہے نا، ذریعہ بھی مقصد کے حکم میں ہے۔ اس لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، جس دعا کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کو زندگی میں لانے کی محنت اور فکر کے لیے جمع ہوئے، کس طرح وہ ہدایت میری زندگی میں آ جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہر فرد امت میں ہدایت یعنی دین آ جائے، اور دین کے زندہ رکھنے کی محنت، یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں۔ ان کے دین کی بقا دین کی محنت پر موقوف ہے، محنت نہیں ہوگی تو دین کیسے باقی رہے گا؟ تو دونوں مقصود ہیں۔ جیسے نماز ہے تو نماز کی محنت بھی ہے، محنت نہیں ہوگی تو نماز کیسے زندہ ہوگی؟
تو محنت بھی اس کے ساتھ شامل ہے. تو ہمارے جمع ہونے کی غرض کیا ہے کہ میری اپنی ذاتی زندگی میں بھی دین آئے، اللہ کے احکامات آئے، ہدایت آئے، اور ہر فرد امت کے اندر دین آئے اور وہ بھی دین کی محنت کرنے والے بنے. جیسا کہ جب یہ پوچھا گیا حضرت شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، تو مختلف الفاظ میں بات کہی لیکن بات ایک ہی ہے. کبھی تو یوں فرمایا کہ جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ سارا کا سارا 100% امت میں زندہ ہو جائے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کے موت تک، بچپن سے لے کے 55 تک، خوشی میں، غمی میں، خلوت میں، جلوت میں، جس حال میں انسان رہتا ہے اس حال کا دین کیا ہے وہ زندہ ہو جائے. ایک موقع فرمایا کہ جس سطح پر اس امت کو اللہ کے نبی چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے دنیا سے، اس سطح پر یہ امت پھر آ جائے. کبھی فرمایا کہ ہمارے کام کی غرض احیاء سنت و شریعت ہے. بات ایک ہی، الفاظ الگ الگ ہے، یعنی ہر وقت کی سنت، ہر وقت کا حکم، شریعت وہ زندہ ہو جائے. سارے خلافتوں و ولایتوں کی چوٹی اتباع سنت ہے. تو یہ ہماری غرض ہے جمع ہونے کی، کیونکہ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ حکموں کے ساتھ ہیں. یہ سارے احکامات آئیں گے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. جتنی دیر حکم کے پورا کرنے میں ہم کریں گے اتنی دیر غیبی مددوں کے آنے میں ہوگی. اللہ کی مدد کے آنے میں تاخیر کی وجہ ہمارا حکموں کو پورا نہ کرنا ہے. اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ پہلے غیبی مدد آئے پھر حکم پورا کریں گے، تو یہ ضابطہ نہیں اللہ کا. اس لیے بھائی یہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. گویا کہ یہ سمجھو کہ ہم دعوت کی راہ کے مسافر ہیں، ہماری منزل صحابہ ہے، ہماری منزل پورے دین کا پوری امت میں پوری حقیقت کے ساتھ قیامت تک زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذرا ہاں کرتے ہیں تو پھر سو جاؤ گے. اس لیے دعا مانگتے ہیں اپنے بڑے، اللہم احی الدین کلہ فی العالم کلہ الی یوم القیامہ، کہ اللہ پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ قیامت تک کے زندہ فرما لے. اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے جمع ہوگی. یہ ساری نقل حرکت یہ سب سیڑھیاں ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ اجتماع ہو، 5 ماہ بیرون کا خروج ہو، 4 ماہ اندرون ہو، یا چلہ ہو، یا ماہ مستورات، چلہ عشرہ سہ روزہ، یا مقام پر رہ کر محنت کرنا. یہ دونوں رخ ہے محنت کا. منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، ذریعہ ہے، زینہ ہے، خروج اور مقامی محنت، اس کے ذریعے سے منزل تک پہنچنا ہے. تو یہ اجتماعات اس کے لیے تقویت کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ ہنگامی محنت بنیادی محنت ہی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ عملہ بھی بڑھے، مقامی کام بھی بڑھے، خروج بھی بڑھے. تو الحمدللہ اجتماع کی وجہ سے ایک ماحول بنتا ہے، فضا بنتی ہے. اور حضرات نظام الدین جس طرف سفر کرتے ہیں تو اللہ کی تائید مدد ساتھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس علاقے میں ایمان کی، دین کی لہر چلا دیتے ہیں. لوگ متوجہ ہوتے ہیں. ایسے ایسے لوگ جو کبھی نہیں نکلے وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ماشاءاللہ اجتماع میں آتے ہیں جو کبھی نہیں آتے. ابھی ممرہ کے اجتماع میں جو لوگ کبھی نہیں آتے تھے بلکہ مخالفت کرتے تھے، اپنے بھائی لوگ، وہ بھی آئے، بینر بھی لگائے، استقبال بھی کیا، خدمت بھی کی، اور اپنے بازار بھی بند رکھے. ہاں متوجہ ہیں لوگ. اور ہر جگہ پہلے دن اتنا مجمع آ جاتا ہے جتنا دوسرے دن آیا کرتا ہے. چند اضلاع چھوڑ کر سارے اضلاع میں پنڈال سے باہر دائیں بائیں جماعت کا خروج بھی ہے نکلنے کے اعتبار سے. علماء بھی 2-2 ہزار جمع ہو رہے ہیں، 2000، 1500، 1000 سے کم تو جمع شاید ہی کہیں ہوئے ہوں گے. علماء کرام بھی متوجہ ہیں. 45 جماعتیں اس وقت علماء کرام کی عرب ملکوں میں چل رہی ہیں. کتنی؟ دوسرے سال کی سارے علماء اس میں سے 17-18 جماعتیں واپس بھی آ چکی ہیں، اور دوسرے سال کی جماعتیں جا رہی ہیں. ابھی اپنے صوبے میں سفر ہو رہا ہے، ہر جگہ سے رجب میں، شعبان میں، شوال میں 1-2 جماعتیں تشکیل ہو رہی ہے. علماء بھی ساتھ میں بھی آئے ہوئے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں کہ اور مزید جماعتیں روانہ. تو اللہ کا فضل ہے، لوگ متوجہ ہیں، نیچے سے لے اوپر تک، یہاں تک کہ برادران وطن بھی آ رہے ہیں. بولے ہم کو بھی خدمت کا موقع دو. پوری جگہ سانگلی میں ہمارے برادران وطن میں تھی، پورا ان کا ہی علاقہ، ایک بھی ایمان والوں کی آبادی نہیں. سارے وہی لوگوں نے ہاتھ بٹائے، اپنے لوگ بھی تھے. تو متوجہ ہیں برادران وطن بھی، نیچے سے لے کے اوپر تک. اللہ نے سب کو گویا کہ دلوں میں کام کی عظمت اور محبت ڈال رکھی ہے. ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والے ہیں. کیا ہے؟ اڑ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اپنا بھی ہاتھ اس میں لگ گیا تو کیا رہے. تو مقصد یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اب دوسری بات، نیت بھی یہی ہونا چاہیے جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ مجھے اولاً ہدایت دے،
اور میں بھی اللہ کے ایک ایک حکم پہ چلنے والا ہو جاؤں، دین پر بھی اور دین کی محنت کرنے والا بن جاؤں، یہ نیت بنا لو اپنی. جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں. جس کی کوئی نیت، بولے اجتماع میں جا رہے لوگ جا رہے ہیں اس کے ہم بھی جا رہے ہیں، تو یہ تو بے نیتی ہوئی نا. بے نیتی کی بجائے نیت کر لیں. نیت سے عمل کا بھاؤ ملتا ہے، عمل کا وزن کہتے ہیں. جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، اور جس عمل کا احتساب نہیں اس کا کوئی اجر نہیں. کیا وعدے ہیں یہ بھی سامنے ہو. اگر فضیلت سامنے نہیں ہوگی تو تھوڑی سی جو تکلیف ہے، تھوڑا دور جانا پڑتا ہے. تو حرم شریف تو اس سے کئی پڑ بڑا ہے، اور وہاں تو پورا 40 دن لگانا ہوتا ہے حاجیوں کو. یہ تو 2 دن کی بات ہے نا بھائی. اس لیے تھوڑا سا وسیع کرنا پڑا کہ عوام آ رہی ہے تو اس کے لیے وسعت چاہیے، تو پنڈال بڑا کر دیے. اس کے دائیں بائیں بھی تھوڑی جگہ زیادہ رکھی گئی تاکہ مجمع اگر زائد بھی آ جائے تو اپنی نماز پڑھ لے، وہاں اپنا کپڑا بچھا کے بیٹھ کر بیان سن لے. تو تھوڑا سا جو ناگواری آتی ہے تو بہت سے اسی لیے آج رات میں قیام سے نہیں آئے، صرف اس وجہ سے کہ اس سے جب تھوڑا دور ہوگا یا کوئی تھوڑا سا سردی ہوگی. تو اللہ نے موسم کو بھی، جب یہ اجتماع طے ہو رہا تھا بولے بہت ٹھنڈی رہے گی 15-16 دسمبر. بولو کیا ٹھنڈی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ موسم اور حالات کو بھی موافق کرتا ہے. تو یہ ناگواری جو ہے نا، اس میں بھی استقامت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس راستے کی فضیلت معلوم ہوگی. کیا نوید بھائی، کیا کی فضیلت؟ جیسے ایک صبح ایک شام میں نے حدیث پڑھی، اللہ کی راہ میں لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے افضل اور بہتر ہے، بے اعتبار اعمال کے بھی اور بے اعتبار، بولو خان صاحب، چیزوں کے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی اور چیزوں کی. کیونکہ منتخب میں حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو شب قدر کی رات مل جائے 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے. اور مسجد حرام تمام مساجد کی ماں، یعنی مقدس جگہ کعبۃ اللہ سب سے مقدس مسجد، فضیلت والی، اس سے بڑی کوئی فضیلت والی نہیں، باقی سب اس کے نیچے، مسجد اقصی، مسجد نبوی. اور پھر مقام ابراہیم جو مطاف میں سب سے افضل جگہ ہے. اب کتنی فضیلت جمع ہو گئی. رمضان کا مہینہ، شب قدر کی رات، حرم شریف، پھر وہ بھی مقام ابراہیم، اور پوری رات عبادت کی توفیق بھی مل جائے. اور ایک رکعت پہ رمضان میں تو، غیر رمضان میں 1 لاکھ رکعتوں کا ثواب ہے، اور رمضان میں 70 لاکھ ہو جاتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ تو ہر رکعت پہ 70 لاکھ رکعت کا ثواب. اب 83 سال یعنی 1000 مہینے تک اگر کوئی نماز وہاں پڑھتا رہے تو کتنی رکعت ہوگی 1000 مہینے میں؟ اور ہر رکعت پہ 70 لاکھ رکعتوں کا ثواب. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ فضیلت ایک طرف، اور ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا اس سے افضل ہے. تو فضیلت سامنے ہو تو انشاءاللہ دور تک جانا آنا، لائن لگا کے کھانا کھانا، لائن لگا کے سبیل میں چائے پینا، یا جو بھی استنجا کھانا. حالانکہ اتنا تو بنایا جاتا ہے کہ لائن بہت مشکل سے لگتی ہے، اور لگتی بھی تو فوراً نمبر آ بھی جاتا ہے تھوڑی دیر میں، لیکن دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے. اس پر اجر ہے اللہ کی طرف سے. بلکہ اللہ کے راستے میں سونا، ایک صحابی نے کہا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں نہ جاؤں اور 6000 سونے کا سکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو کیا میرا نہیں جانا وہ یعنی گویا کہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جانے کے؟ یہ خرچ کرنا نہیں جانے کے برابر ہے، جانے کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور وہ جو سوتے ہیں نا، جتنا سونے کے لیے اس سے زیادہ نہیں تو بولے کہ اب ان کو بہت فضیلت ہے. بولے سو جو اللہ کے راستے میں سوتے ہیں اس لیے کہ بھئی اس لیے آرام کرنا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، اور اتنا آرام جتنا مطلوب ہے 5-6 گھنٹہ اتنا سوئے گا اللہ کے راستے میں، اس نیت سے کہ پھر میں ذرا سا تھکان دور ہو جائے گی، فریش ہو جاؤں گا، تو پھر تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیلوں میں، خدمت میں، عبادات میں لگوں گا. تو اب یہ سونا 6000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. سونا بیٹھے بیٹھے نہیں سونا، جب سونے کا موقع اس وقت سونے کی فضیلت ہے، ورنہ آپ ابھی سونے شروع کریں بولے تو بہت فضیلت ہے. تو یہ سارے فضائل سامنے ہونا چاہیے. تو نیت بھی کر لو، فضیلت بھی سامنے رکھو، مقصد بھی سامنے رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی مجلس یہ اجتماع کی گویا ہے ہمارے، اور اب یہاں سے 9:30 بجے مجلس ہوگی تعلیم کے حلقے، پھر ظہر کے بعد مجلس ہے، پھر عصر کے بعد بھی ہوگی، پھر مغرب بعد. پہلے دن تو سنگل مجلسیں ہوا کرتی ہے، آج پہلا دن ہے،
لیکن کل کے دن حاج سارے قیام سے نظام الدین کی جماعت بھی آ جائے گی، جس میں 10 احباب ہیں ماشاءاللہ، سارے علماء کرام ہیں، مولانا یوسف صاحب ہیں، مفتی ریاض صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا کیا نام ہے فرقان صاحب ہیں دیوبند کے، مولانا شوکت صاحب ہیں، مفتی شیش صاحب ہیں، اور اکبر بھائی ہیں ممبئی کے، اور ہارون بھائی ہیں، اسے 10 آدمی کی جماعت، اور صوبے کے سارے ذمہ دار آج قیام سے سب آ جائیں گے۔ 2 جماعتیں تو آ چکی ہیں علماء کرام کی ماشاءاللہ، تو تقریباً 25-30 لوگ سفر میں چل رہے ہیں پورے سفر میں، تو کل مجلسیں زیادہ ہوگی، اور آپ چونکہ عملہ ہے اس لیے کل کی مجلسوں کا بھی تذکرہ آخر میں کر دیں گے تاکہ آپ کے سامنے رہے خطہ والی جماعت کے، اور اس لائن کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور وہاں پہنچانے کی فکر بھی کریں۔ تو آج کی مجلسیں تو یہ ہے جو آپ کے سامنے، تو یہ پہلی مجلس ہے، تو پہلی مجلس والوں کی ذمہ داری بتلاتے ہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ گویا ہم میزبان ہیں، کیا ہیں بولو نا، میزبان ہیں، اور بعد والے مہمان، تو اپنے کو ہم مہمان نہ سمجھیں بلکہ اپنے کو میزبان سمجھیں۔ او میجر صاحب کیا ہے، ہم لوگ میزبان ہیں، ہاں، اور آنے والے مہمان ہوں گے، اور پہلے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو فکریں ہوں گی، جو ان کے اعمال اور معمولات ہوں گے وہ بعد والے دیکھ کے کریں گے۔ جیسے ایک آفس کے اندر ایک صاحب کو لگایا گیا تو انہوں نے جو عہدے تھے، پوسٹ تھی، اس میں سب لوگوں کو متعین کیا، تو اس کے اوپر کے آفیسر نے آبجیکشن لیا کہ تم نے سب اپنے والوں کو بٹھا دیا بولے کرسی پہ۔ بولے میں کوئی نیا کام نہیں کیا، اس سے پہلے جو آیا میں نے دیکھا اس نے سب اپنے لوگوں کو بٹھایا، پھر اس سے پہلے جو آیا تھا وہ بھی سب اپنے لوگوں کو بٹھایا، مراٹھا آیا تو مراٹھوں کو بٹھا دیا، برمن آیا تو برمن، تو میں بھی آیا تو اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، تو کوئی نیا کام نہیں کیا، جو پہلے نے کیا وہی میں نے کیا بولے ایسے۔ تو اپن لوگ جو کریں گے، ہم جو کریں گے وہ بعد والے کریں گے۔ ہم اگر استنجا خانہ بیت الخلاء میں ڈبہ وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے لوٹا، تو بولیں گے اچھا یہ بھی ایک عمل ہے کہ لے کے جانے کا وہیں چھوڑ دینے کا، تو وہ بھی وہی کریں گے جو آپ کریں گے۔ آپ اپنا وقت یوں ہی گزاریں گے ادھر ادھر، تو بولیں گے اچھا اجتماع میں آنے کا مطلب 2 ادھر بیٹھ کے بات کریں، 4 ادھر آ کے بیٹھ کریں، باقی بازار میں پھریں، یہ تو کوئی میلہ ہے، تو اپن بھی ایسی کریں گے، تو کوئی میلہ تو ہے نہیں۔ تو ہم جو کریں گے بعد والے اس کا تاثر ضرور لیتے ہیں پہلے والا، تو ایسا عمل ہم کریں کہ آنے والے مجمع کا وقت وصول ہو جائے، ہم ذریعہ بن جائیں ان کے صحیح وقت گزارنے کا۔ اس لیے کہ آپ اور ہم پہلی صف کے لوگ ہیں، کیا ہے بولو، پہلی صف کے لوگ، پہلی صف سمجھتے ہیں نا، پہلی صف اگر سیدھی ہوگی تو بعد کی صفیں کیا ہوگی، ترچھی ہوگی، مولانا بہار صاحب، پہلی صف اگر سیدھی ہے تو بعد کی صفیں سیدھی ہوگی نا، ارے بولو نا، ہاں ترچھی نہیں سیدھی ہوگی، پہلی صف سیدھی ہوگی تو بعد کی صفیں اسی کو دیکھ کر لگے گی نا، پہلی صف کو دیکھ کے دوسری صف لگے گی، اور دوسری صف کو دیکھ کر بولو تیسری صف لگے گی، جہاں نظر ہوتی ہے وہی دھیان ہوتا ہے، دیکھ لو پھر بعد میں بیان کریں گے۔ آپ ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہو لوگ، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ تو پہلی صف سیدھی ہوگی تو کیا ہوگا بولو، دوسری بھی سیدھی ہوگی، ہم ادھر دیکھیں گے تو سب ادھر دیکھیں گے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خشت اول گر نہد میمار کچ تا سریا می ربت دیوار کچ، اگر پہلی اینٹ ترچھی رکھی جائے گی، پہلا پتھر بنیے کے باہر ہوگا، ولمبے کے باہر ہوگا، تو بولو مستری لوگ ہیں کہ نہیں اس میں، تو اینٹ سریا تک بھی لے جاؤ گے جو ایک ستارے کا نام ہے تو ترچھی جائے گی۔ ہم صحیح رہیں گے تو بعد والے بھی صحیح رہیں گے، بلکہ اجتماعات میں جو جماعتیں بنتی ہیں یہ ایسی ہی ہے جیسے پہلی صف کے لوگ، یہ اپنی خدمات کو، اپنی ذمہ داریوں کو اگر واقعتاً جیسے بتایا گیا ہے، جن نیتوں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ، جن اصولوں کے ساتھ اگر اس طرح کریں گے تو آنے والے مجمع کا وقت وصول ہوگا۔ لوگ قربانیاں دے کر آ رہے ہیں، اپنا جان مال لگا کر، کاروبار بند کر کے، چھٹی لے کر، پھر سفر کی صحبتیں، کاروبار کا نقصان بظاہر، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ رہے تھے، ان کا وقت وصول اسی وقت ہوگا کہ یہ مجمع جو ہے اس کی فکر لے لے، خصوصاً خطہ واری جماعت اور دیگر خدمت کی جماعتیں، تو انشاءاللہ آنے والا مجمع یکسوئی سے اپنا وقت گزارے گا، پھر نماز بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، اشراق، چاشت
अव्वाबीन, तहज्जुद, दुआएं, तालीम, बयान, तस्बीह, तिलावत, जिक्र, दुआ, इनफरादी दावत, एक दूसरों को तैयार करना, ये सारे अमाल होंगे। इन सब अमलों का अजर उन लोगों को मिलेगा जो खिदमत के कामों पर मुतय्यन किए गए हैं और वो इखलास के साथ, फिक्र के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे घड़ी है ना, ये घड़ी, तो ये सही वक्त कब बताएगी जब कांटा अपनी जगह, डायल अपनी जगह, नंबर अपनी जगह लिखे होंगे और अंदर की सारी पुर्जे अपनी जगह फिट होंगे, तो हर पुर्जा अपना फंक्शन, अपना काम करेगा, तो वक्त राइट टाइम बताएगी, घड़ी राइट टाइम बताएगी। ऐसी मशीन का भी हाल है, जो जिसको जहां फिट करना है वहीं फिट होगा तो वो सही चलेगी मशीन। हर मशीन का ये हाल होता है। तो ऐसी इज्तिमा भी गोया कि एक मशीन है, एक जिस्म है, हर पुर्जा अपने जगह सही काम करेगा तो सही निजाम चलेगा, नज्म और नस्क बरकरार रहेगा, बदनज़मी नहीं होगी। यूं समझो कि इज्तिमा ऐसा है जैसे अपने जिस्म की मिसाल, जिस्म में दिमाग है, दिल है, आंख है, कान है, जुबान है, हाथ है, पैर है, पेट है और दीगर आज़ा और जवारे हैं। ये सब का मजमुआ क्या है बोलो? अरे बोलो ना, मास्टर साहब पढ़ाते कि नहीं स्कूल में? बॉडी क्या बोलते? शरीर, जिस्म, ये जिस्म कहलाता है। और हर एक का अलग अलग काम है, सब अपना काम अंजाम देते। देखो कितनी सहूलत से बैठे हम लोग। अगर जरा भी कहीं तकलीफ हो तो यहाँ बैठते नहीं, सब अपना सिस्टम चल रहा है, हर एक अपना काम अंजाम दे रहा है, दिमाग सोच रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, तो सब ठीक चल रहा है। किसी एक चीज में भी अगर डिफिकल्टी आ जाए तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, बेचैन रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा उसका बदन, सारी चीजें जो उसके काम है सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। अरे होंगे नहीं होंगी, खाली सर में दर्द हो जाए तो बैठेगा क्या? बोले आज जाता मैं चाय पी के आता, ये सो जाता, ये गोली ले के आता, सर का दर्द बैठने नहीं देगा। अल्लाह का कितना इनाम है। तो ऐसी इज्तिमा है। अब ये तखत है ना, तखत यानी मिंबर की जमात, ये समझो जुबान है तबलीग की। क्या है? तबलीग की जुबान। हर ऐलान यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि वक़ार बाकी उसी वक्त रहेगा जब उसका जो ज़वाबित है उसकी रियायत की जाएगी। तो ये वजह की जुबान है, यानी यहाँ नरमी से बुलाना, डांट डपट नहीं, हुक्म नहीं, इसके भी असरात पड़ते हैं कि देखो कितने प्यार से, मोहब्बत से फजीलत बता के ऐलान करते हैं। हालांकि बाद दफे नहीं सुनते तो ऐलान करने वालों को भी झिंझिलाहट होती है, गुस्सा कि कुछ थोड़ा सा तेज बोल दो, लेकिन वो कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ बोलने वाले को। हमारे थे अमेरिका में एक साथी, वो कई जुमला बोलते थे अंग्रेजी में कि सॉफ्टली, स्वीटली, पोलाइटली, कंपेसेटली, केयरफुली, ऐसे बोलना पड़ेगा। हम्बली, इन्हें तवाज़ो के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, फजीलत बताकर, इस तरह। तो ये जुबान है। ये भी इस लोग बयान से ज्यादा ऐलानात को भी सुनते हैं। बल्कि एक जगह अहमदनगर में कुछ लोग आए जो बहुत पढ़े लिखे थे, बोले हमको बयान वान से तो कोई मुतासिर नहीं है, बयानात हम खुद भी बड़े बड़े करते हैं, सुनते हैं, है ना। हम तो वहाँ जो ऐलानात हुए उससे मुतासिर हुए कि कितने अच्छे अंदाज से ऐलानात होते थे, और कभी किसी शख्सियत का तारुफ ही नहीं कराया गया। हमारे यहाँ तो कोई प्रोग्राम होता तो फलां साहब आ रहे हैं, बा मुलायजा, होशियार, तशरीफ ला रहे हैं, फातिह मगरिब, पंजाबी, खतीब मशरिक, अल्लामा रोजगार, शोला बयान, मुकर्रिर, इतना तारुफ होता। बोले यहाँ तो सिवाय अल्लाह का तारुफ, नबी का तारुफ, इसके सिवा किसी की बात ही नहीं कि कौन साहब आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। ये उनको मुतासिर किया। ये मखलूक का तासुर ही नहीं है, कोई मखलूक का तस्करा नहीं। कौन साहब थे, क्या लोग पूछते कौन थे, अभी पूछेंगे बहुत से लोग कौन थे, क्या थे, ऐसे कोई तारुफ ही नहीं है, उससे मुतासिर हुए। हमारे गांव के इज्तिमा से अभी मैं नागांव में था, एक नौजवान मिला, मैं समझा गैर मुस्लिम होगा। बोले मैं मालेगांव इज्तिमा में आया था, थोड़ा छोटा था, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बोले क्या? बोले नहलाए थे मेरे को, बोले पानी दे के। बयान नहीं याद उसको कि क्या बयान हुआ, लेकिन नहलाए थे उसने। कितने लोग बम्बई गए तो वहां लोग बोले मालेगांव के, बोले चाय पियो, खाना खाओ, बोले बहुत खिदमत की आप लोगों ने। तो खिदमत तो दिलों के जीतने का अमल है, लोग सब भूल जाते, खिदमत नहीं भूलते। अभी तक लोग 2007 इज्तिमा कब हुआ था, आज कितने साल हो गए उसको? 17 साल हो गए ना, 15 साल हो गए, लेकिन लोग नहीं भूले। खिदमत ऐसी बड़ी चीज है, दिल जीतने वाली काम को। तो ये जुबान है। इसी तरीके से जो मशवरे की जमात एक होती है, ताकि ये सारा निजाम जो है कोई कमी पेशी हो तो उसको देखना, पूरा करना, उसकी फिक्र करना। तो ये इज्तिमा का दिमाग है। क्या इज्तिमा का? हाँ, मशवरे की जमात, 8-10 लोगों की जमात है ना, उसको दिमाग कहेंगे। और ये जो जोन लगे हैं ना खाने के, सबीले हैं, जोन है, ये सब पेट है। क्या है? इसकी भी जरूरत है ना। खाना वक्त पे मिलेगा तो फिर आप सारे काम वक्त पे करोगे। भूख रहेगी तो क्या करोगे, है ना।
भूख और प्यास के तो बल्कि चाय वक्त पे ना मिले तो दिमाग नहीं चलता, ऐसा हो जाता बात लोगों का। तो ये गोया कि पेट है। इसी तरीके से ये जो लाइट है, ये आंख है, और ये माइक कान है। क्या है? अब कान पे मुतालिक से तो कैसे आवाज पहुंचेगी। इसी तरीके से आप जो है देखेंगे दीगर जो जमातें हैं वो सब आवान व अंसार हैं। क्या है? मजमा जोड़ने वाली, इस्तकबाल वाली, तारत खाने वाली, वजू खाने वाली, लाइट माइक वाली, सब और भी दीगर जमातें, ये सब गोया जिस्म के दीगर आज़ा हैं। सब अपनी जगह काम करेंगे तो आने वालों को सहूलत होगी। लेकिन हार्ट ऑफ इज्तिमा का जो कल्ब है, इज्तिमा का जो दिल है, इज्तिमा की जो धड़कन है, वो खित्ता वाली जमात है। इज्तिमा की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार खित्ता वाली जमात पर है, और ये इसकी अहमियत को नहीं समझते, इसलिए नहीं आए। अगर समझते तो 1000 आदमी यहाँ मौजूद होते। यानी ये बड़ी गफलत की बात है। अगर गाफिल हुए, समझो कि जैसे पूरे इज्तिमा की कामयाबी का, आने वाले लोगों के वक्त के वसूल होने का, सही काम के होने का, ये जमात जो है गोया के दिल का मकाम रखती है। किसका रखती है? जब आप इसके काम सुनेंगे ना, अगर वो काम अगर अंजाम दे देगी तो वाकई एक एक फर्द का वक्त वसूल होगा। हज़रत जी फरमाते हैं कि हम वसूल नहीं करते, जैसे और वसूल करते ना तो जो 2.5 घंटा 8 घंटा देने के लिए बोला है तो हम उसको वसूल नहीं करते, उसको भी वसूल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बल्कि कल कारोबारी में एक बड़ी अच्छी बात है जो कभी हमने जिंदगी में नहीं सुनी और अब कोई अमल नहीं करता है इस पर, इसलिए भी याद है मुझे, कल ही आई बात कलबोन के अंदर, कि हम जो है सब पूछा कि बताओ 20 मिनट बात करते हैं गश्त के दिन तो क्या तश्कीलें करते हैं, तो सबने कहा भाई 5 माह बैरून की भी कर लेते हैं, 4 माह की भी कर लेते हैं, चिल्ले की भी करते हैं, है ना, और क्या करते पूछते रहे, और मुकामी काम की भी तरगीब देते हैं। तो बोले दूसरे गश्त की, बोले हम बोल देते हैं दूसरा गश्त भी है, तो बोले नहीं, दूसरे गश्त की भी तश्कील करो, दूसरे गश्त की भी तश्कील करो। हाँ भाई देखो अपना दूसरा गश्त बुध को रहेगा, कौन सी मस्जिद में? यूसुफ शुक्रुल्लाह में, है ना, जैसे एक मिसाल में, या मीराला मस्जिद में, या मदनी मस्जिद में, या मिराजुल उलूम में, भाई दूसरा गश्त हमारा, तो भाई बताओ कौन कौन दूसरे गश्त में आएगा? बोले उसका भी बाकायदा नाम लिखो। हाँ, आज तक कभी की तश्कील नाम लिखे? दूसरे गश्त की तश्कील नाम लिखने का। बोले उसका भी नाम लिखो कि दूसरे गश्त में कौन, तो उसमें नए नए लोग नाम लिखाएंगे, नए नए लोग भी लिखाएंगे, और वो लोग भी लिखाएंगे जो अपने मोहल्ले में गश्त करने में उनको झिझक है, दूसरे मोहल्ले में थोड़ा झिझक नहीं रहेगी, वहां जाने में आदमी खुल के कर लेता है अपने मोहल्ले के मुकाबले में, तो उसमें नए भी पुराने भी नाम आएंगे। फिर उनको बाकायदा सुबह भी याद दहानी कराओ बुध के दिन कि आज आपने इरादा किया था, इन्हें वसूल करो, उनको अपने को चलना रहेगा, और जो है ये असर से पहले 15 मिनट पहले अपनी मस्जिद में हम जमा होंगे, अपन सब रिक्शे से या 2 व्हीलर से चलेंगे साथ में, इस तरह उनको लेके जाओ। जब वो वहां गश्त करेंगे तो उनकी हिम्मत भी खुलेगी और झिझक भी निकलेगी, फिर वो अपने महल्ले में भी गश्त करने वाले बन जाएंगे, और जो दूसरे गश्त की कमजोरी वो भी दूर हो जाएगी, 2-4 आदमी जो पहुंचते हैं। तो बहरहाल ये है कि वसूल करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खित्ता वाली जमात के काम क्या है, ये जो लोग नई भी है ना वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोले वो डूब रहा था तो मैं देखा मेरी लिस्ट में कि कोई डूब रहा हो तो उसको बचाना मेरे जिम्मे है कि नहीं, तो उसमें लिखा हुआ नहीं था, बोले तो ऐसा कर सकते, नहीं लिखा है तो बचाना चाहिए ना। बोलो ना मौलाना उमर साहब, बोले डूब रहा था, बोले मैं तो समझा कि मेरे उसमें है ही नहीं, बोले डूबने वाला कुछ और ही इशारा कर रहा था, अहले साहिल ने सलाम आखिरी समझा, बोले वालेकुम सलाम, वो बोले बचाओ बचाओ, बोले वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। तो जिम्मेदारी जो है ना वो समझना चाहिए। तो अब आप अगर सुनोगे तो इंशाअल्लाह तो जो लोग नहीं भी है ना वो इसमें शामिल भी हो सकते हैं और काम भी उनका सुन लो। कहाँ जा रहे हैं, बात खत्म हो रही ना वो वाली, अरे अल्लाह, अरे काम छोड़ के जा रहा है, अभी छोड़ देंगे ना नाश्ते के लिए, अरे मोबाइल वाले तो सबक सीखो लेके बैठते तो छोड़ते ही नहीं 2-2 घंटा, अभी तो आधा घंटा हुआ और अपन लोग घबरा रहे। सबको मौका मिलेगा, हाँ इस जिंदगी की जोर से आजत हो तो खैर उसके लिए तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो कोई और तकाजा तो थोड़ा सा नफ्सों को समझा लो, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। अपनी मर्जी से तो घंटा 1.25 घंटे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा अपन सुन भी नहीं पाते। लंबा करेंगे तो एक जगह एक आदमी ने बयान लंबा किया, कभी बेचारे को मौका नहीं मिला था तो सब चले गए। एक बैठा था, तू क्यों नहीं गया? बोले वो चादर जिसपे आप बैठे ना वो मेरी है, इसके बाद से बैठा तो मैं भी चले। तो इतना लंबा भी नहीं करेंगे कि आप सब चले जाओ।
اچھا ایک دو جاتے تھے سگنل دیتے کہ اب ختم کرو تو اور بھی جائیں گے، تو ہم لوگ بھی جلدی سے ختم کر دیتے۔ تو کیا کیا کام ہے؟ سب سے اہم کام جس کے بغیر سارے کام قابو میں آ ہی نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ ہر جماعت کا ایک ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ویسے تو بنے ہوں گے کہ بھئی یہ ہماری خطہ والی جماعت ہے، ان کے یہ ذمہ دار ہے، نہ بنے ہوں تو ہونا بھی لینا، ابھی موقع ہے، کوئی بات نہیں، کسی وجہ سے اگر نہ بنے، نام تو طے تھے لیکن ذمہ دار نہیں بنا سکے کوئی وجہ سے، تو ابھی جو ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر خطہ والی جماعت اپنا ذمہ دار طے کر لے۔ اس کے بغیر کنٹے سے نہیں بندھیں گے نا تو منتشر رہیں گے، جب منتشر ہے تو کام کیا کریں گے؟ اجتماعیت جو ہے وہ کام کے صحیح ہونے کا ذریعہ ہے، تو اجتماعیت کی پہلی بنیاد ایک ذمہ دار اپنی جماعت کا، بلکہ ہر جماعت جتنی بنی اگر یہاں موجود ہے اور انہوں نے ابھی اپنی ذمہ دار طے نہیں کیا ہے تو ایک نمبر پہ بھائی اپنے 10 آدمی ہیں اس میں فلاں کام میں، سبیل میں یا زون میں اتنے، تو اس میں اپنا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو طے نہیں کی، تو بیٹھ کے طے کر رہا ہے مشورے سے، جو نبھا سکے سب کو سنبھال سکے، یعنی سب کو لے کر چل سکے، ذی استعداد صلاحیت والا، پختہ عمر والا، جو مناسب ہو اس کے اعتبار سے، تو ایک ذمہ دار ضرور ہر جماعت طے کرے گا نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اس کے بغیر بھی کام نہیں صحیح ہوگا، جگہ کا تعین، کہ بھائی ہمارا خطہ کون سے معلوم ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ بولے وہ اپنا خطہ وہ وہاں پر ہے، خطہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 2 یا جو بھی اپنا ہے 3، تو اپنا حلقہ کہاں ہے یا خطہ، جیسے شہر کا حلقہ ہے اور اپنے اطراف والے جو ہے ان کا اپنا تعلقہ ہے یا سینٹر ہے، وہاں بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں ناسک والے یا اگتپوری والے یا حلقہ نمبر 1 والے، یہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو بھی آپ کام کیسے انجام دیں گے؟ تو دوسرے اپنی جگہ کا بھی پتہ ہو، اور اگر جگہ متعین نہ کی ہو تو اس کا تعین ہو جائے کہ یہاں ہم سب 30 آدمیوں کا بستر یہیں لگے گا، 2 ادھر 4 ادھر، تو کام قابو میں نہیں آئے گا۔ تو پہلا کام ذمہ دار طے کرنا، دوسرا کام جگہ کا تعین جہاں پر آپ کا قیام، جیسے وضو خانے والے وہیں وضو کے قریب میں ان کی قیام گاہ ہوگی، اور اسی طریقے سے طعام کے زون والے کی قیام گاہ وہیں ہوگی، بلکہ ان کو نماز بھی وہیں پڑھنا پڑے گا۔ بہت کم لوگوں کو یہاں کی جماعت مل پائے گی، اس لیے کہ وہ چھوڑ کر آئیں گے تو پھر وہاں بدنظمی ہوگی، وہ اپنی جماعت وہیں پڑھ لیں، جیسے عرفات میں ہوتی ہے، سب اپنی اپنی نمازیں، کئی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کر بھی نہیں سکتی، تو ذمہ داریاں جن کی ہیں ان کو یہاں آنے کے لیے مشکل ہوگی، پھر وہاں کوئی نہیں بچے گا، اس لیے وہ وہیں اپنی نماز پڑھ لیں۔ کیا کریں؟ آدھے لوگ پڑھ لیں، پھر دوسرے آدھے پڑھ لیں، اس کا ایسے ایک ساتھ سب پڑھیں گے تو بھی ڈسٹرب ہوگا، جو بھی اس کی شکل قابو میں آئے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کو سہولت ہوگی اس میں پڑھنے کی، خطہ والی جماعت کو تو یہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہیں سہولت رہے گی، وہ یہیں پڑھیں گے، لیکن بعض جماعتوں کو دور ہوگی تو وہی نماز پڑھیں گے۔ تو بہرحال جگہ کا تعین، 2 بات۔ تیسری اہم بات، اس کے بغیر بھی کام پڑے، جیسے فرائض ہوتے ہیں نا، وضو کے 4 فرض ہیں، ایک بھی چھوٹے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، تو یہ فرض کے درجے میں سمجھو چند باتیں جو شروع کی میں کر رہا ہوں، ذمہ دار کا تعین اور جگہ کا تعین، اور تیسری اہم بات جس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا وہ یہ کہ 2 مرتبہ آپ کو مشورے کے لیے جوڑنا پڑے گا۔ ایک فجر کے بیان کے بعد، ابھی بیان ختم ہوگا تو ہر جماعت اپنے امیر کے ساتھ جمع ہو اپنی جگہ پر، اور وہیں بیٹھ کر سوچے کہ اب کون طے تھا نہیں آیا اس کے لانے کی فکر، اور کیا کام آج ہمیں کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں بھی یہاں بیان میں، اس کو دہراؤ بھی تھوڑا بیٹھ کے، بلکہ ہر جگہ کہتے ہیں اپنے پرانوں کے جوڑ ختم ہوتے ہی یا مقامی کام کی بات کہ بھائی تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، خاص طور سے مقامی کام کی بات ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکا لگا کے جو باتیں یہاں سے کہے گی اس کی تکرار کر لو، دہرا لو تاکہ ذہن نشین ہو جائے، تو بیٹھنا پڑے گا کہ کیا ذمہ داریاں بتائے گی، تھوڑا سا دہرانا پڑے گا۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ 2 مشورہ، 4 مشورہ ہوگا ان کا، ہر جماعت کا، ایک فجر کے بیان کے بعد، ایک کب ہوگا؟ ارے بولو نا، یہ دیکھو سو گئے، ناشتہ کب کرو گے؟ ناشتہ کب کریں گے؟ ابھی کریں گے نا۔ ایک فجر کے بیان کے بعد ہر جماعت اپنا مشورہ اپنی جگہ پہ اپنے امیر کے ساتھ کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا کام، ارے بولو نا ذرا، ہاں تو کرو، نہیں سمجھ میں آ رہی تو بولو۔ اور ایک عصر کے بعد، بیان کے بعد نہیں، عصر کے بعد ہی کہیں بیٹھ کے بیان چلتا رہے گا، آپ اپنا مشورہ کر لو، لیکن فجر کا بیان سننے کے بعد مشورہ کرو۔ کل بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، فجر کے بیان کے بعد اور عصر کے بعد، تو پتہ چلے گا اپنے کام جو دیے تھے ہوا کہ نہیں، ساتھی سب ہیں کہ نہیں، سارا پتہ چلے گا، کارگزاری لے کیا ہوا کیا نہیں، کچھ کمی بیشی، کوئی اچھی رائے آ رہی ہے تو رائے رکھو، ہو سکتا ہے اس پہ عمل کرنے سے اور زیادہ فائدہ ہو تو سب کی رائے سے اس کو گزارو، امیر صاحب پھر فیصلہ کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، اس طریقے سے 3 کام ہو گیا۔
اب آگے اب کرنے کے کام سنو. یہ تینوں اگر قابو میں نہیں ہے تو آگے کے کوئی کام آپ نہیں کر سکیں گے، چاہے کتنا بھی آپ کو یاد رہے. جب آپ کی جماعت کا امیر نہیں اور آپ کی جگہ کا تعین نہیں، آپ کا مشورہ نہیں، اور چوتھے آپ کا ساتھی سب نہیں ہے. ساتھیوں پہ کام ہے نا، یہ 4 فرض کا درجہ سمجھو. آپ کے ساتھی نہیں ہے، 10 تھے 5 بیٹھے ہیں، جگہ بھی طے ہے، 5 بھی ہے، مشورہ بھی کر رہے ہیں، امیر بھی ہے، لیکن عملہ نہیں ہے آپ کا. کیا کرو گے 5 آدمی؟ کام 25 کا ہے، 5 آدمی 25 کا کام کیسے کر لیں گے؟ اگر بولو تو سب ساتھی کو لانا بھی ضروری ہے. فون کر کے بولا یہ وہ، تو سارے ساتھیوں کی حاضری لو. سب ہے کہ نہیں؟ حاضری لو. اب مشورہ شروع کرنا چاہیے. حاضری لو، سب ہے کہ نہیں ہے؟ سب ساتھیوں کا رہنا بھی ضروری ہے. اب کام چلے گا. اب یہ تو یہ بنیادیں ہیں کام کو صحیح کرنے کی، پورا کر. اب اس کے بعد کیا کام کرنا ہے خطہ والی جماعت کو؟ پہلا کام ایک استقبال. تو انٹرنس جہاں سے وہاں سے ہوتے ہی ہے استقبال کی جماعت، لیکن جب وہ پنڈال میں آ گئے تو اب ان کو وہاں سے تو بتا دیا گیا کہ اتنے نمبر پر آپ کا، اتنے گالے میں آپ کا حلقہ ہے، آپ وہاں جائیں. تو وہ تو آ ہی جائیں گے وہاں تک کے. لیکن وہاں جب وہ آج خاص طور سے لوگ آتے رہیں گے، دن بھر رات بھر قیام تک کے آتے رہیں گے، تو کچھ ساتھی متعین ہو چاہے بدل بدل کے، کہ جو آئیں گے نا تو ان کا استقبال کیا جائے، سلام مصافحہ، اور سامان اس طریقے سے رکھایا جائے کہ صفحے متاثر نہ ہو. صفحے کیا نہ ہو؟ متاثر نہ ہو. کیونکہ بیچارے ان کو معلوم نہیں، کہیں بھی لا کے رکھ دیں گے تو پھر صفحے ترچھی لگے گی. پہلے سے ہی سامان صحیح رہے گا تو انشاءاللہ صفحے سیدھی رہے گی. اور صفوں کا سیدھا کرنا بہت اہم چیز ہے نماز کے اندر، ورنہ دلوں میں بھی ٹیڑھا پن آ جائے گا. بڑی وعید ہے اس کی. دوسرے سامان کو ایسی طرح رکھیں کہ اگر 2 صفیں ایک گاڑی میں لگتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایسا سامان رکھیں کہ ایک ہی صف لگے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو استقبال سامان کو ترتیب سے رکھنا. 2. تیسرا کام یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی خیر خیریت بھی پوچھ لو. کھانا وانا کھا کے آئے کہ نہیں، پانی پیے کہ نہیں، تو ان کو بتا دو دیکھو اپنا وہاں زون ہے، اپنا یہ ہے. تھوڑا سا رہبری بھی کر دو، ادھر استنجا خانہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. تھوڑا سا رہبری تاکہ وہ بھٹکے نہ. 2-4 بات ان سے کر لو، اور ان سے یہ بھی کہو کہ دیکھو یہاں آئے ہیں تو اپنے کو اپنا وقت وصول کرنا ہے. اتنے بجے ظہر ہے، اتنے بجے بیان ہوگا، یہ ہوگا. اس میں علماء آئے تو علماء کی لائن کی بات ان کو سمجھا دو. خواص آئے تو خواص کی، کیونکہ وہ جو آئے ہیں نا اسی وقت تو ان کو تھوڑا سا سارا نظام بتا دو گے تو وہ متفکر ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں آ جائے گا. تو یہ سارا کام استقبال جب وہاں کریں تو یہ ان کے سامنے آ جائے. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ہر زون میں، ہر خطے میں 2 یا 3 آدمی ذکر دعا والے بھی 30 آدمیوں میں سے متعین کریں. ذکر دعا والے جو وہاں پر دعا ہونے تک دعا ذکر میں لگے رہے. اپنے اپنے خطوں میں 2 آدمی، زیادہ ہو تو 3 آدمی ذکر دعا کے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ ہمت دے تو ایک دن کا روزہ بھی کل کا رکھ لیں. اور کل جمعہ ہے تو جمعہ کے دن ویسے نفلی روزے نہیں بھی رکھتے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ ذکر دعا بھی بڑھ جائے. کتنے کام ہو گئے؟ استقبال 1، اور تھوڑی سامان ترتیب سے رکھنا 2، تھوڑی سی بات کرنا 3، ذکر دعا والی بٹھانا 4. اور جب جماعت کھڑی ہو تو صفوں کو درست کرنا اپنے خطے کے اندر. پورے اجتماع گاہ میں نہیں اتنے میں سیدھا. یہاں سے تو اعلان ہوتا ہی رہتا ہے، وہاں تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. چل پھر کر کے 1-2 آدمی صفوں کو ٹھیک کریں. پھر مکبر بھی طے کریں. کبھی کبھی مائک جو ہے یا روشنی چلی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. ویسے تو فوراً دوسرا نظام رہتا ہے، بیٹری چالو رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس میں مکبر بھی رہے کہ کبھی ایسا ہو دوران نماز تو تکبیر کہیں. کیا کہیں؟ تکبیر کہیں. پھر اس کے بعد جب دعا سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو اپنے خطے ہی میں خطہ والی جماعت مجمع کو، اگر ابھی کم مجمع آیا تو تخت کے قریب بھیجنے کی فکر کرے. جب مجمع بھر جائے گا تو پھر اپنی اپنی جگہ پہ ہی کافی ہو جائے گا بیٹھنا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آگے بڑھنا پڑے گا. مجمع سے مل کے بیٹھنے کے لیے خطہ والی جماعت فکر کرے کہ مجمع سے مل کر بیٹھے. آیا ہوا مجمع جو ہے، مجمع جوڑنے کی بھی ذمہ داری اس میں ان کے کچھ ساتھیوں کی ہے، مجمع جوڑے. پھر بیان ختم ہو جائے تو وہیں بیٹھے بیٹھے مجمع کی اپنے خطے میں جھایا ہوا اس کی تشکیل کریں کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے بات سنی تو بغیر محنت کے کیسے دین آئے گا. تھوڑی ترغیب دیں. ہو سکتا ہے 2 منٹ آپ سمجھائیں گے، اس کی عذر کا حل بتائیں گے تو وہ 4 مہینہ تیار ہو جائے گا. آپ تو نہیں گئے لیکن آپ کے کہنے کو 4 ماہ چلا گیا. پھر وہ اوروں کو لگایا، پھر پتہ نہیں اس کے ذریعے کتنے لگے. تو آپ نے 2 منٹ لگایا لیکن ہزاروں لاکھوں سال کا ثواب آپ کو 2 منٹ میں مل جائے گا. تو وہاں تشکیل کریں. ایسا نہیں کہ خطہ والی جماعتی کریں گے. آپ سب کر سکتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خطہ والی جماعت کے کام اور ساتھی بھی کر سکتے ہیں جو سن رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ 30 طے ہے تو 15 ہی ہیں، تو 15 کی ضرورت اور ہے تو اس کی تکمیل بھی کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کی.
تو تشکیل، اچھا تشکیل کر کے مچھلی پکڑ کے پانی میں نہیں چھوڑنا ہے، اب کیا کرنا ہے، ان کو اٹھا کر بھائی چلو دیکھو تفقد والے تشکیلی پنڈال کدھر ہے، بولو نا کدھر ہے، ادھر ہے پیچھے، تو یہ کچھ ساتھی ان کو لے کر جائیں گے، بھائی چلو آپ کی ہم ترتیب بنا دیں گے کہ کس جماعت میں جوڑنا ہے، خرچ کے اعتبار سے آپ کے حلقے کی مسجد کی جماعت میں جوڑ دیں گے، اگر آپ کی مسجد کی جماعت نہیں تو حلقے ہی کی کوئی مسجد کی جماعت ہے، جو جہاں کا ہے اسی حلقے کی مسجدوں میں جوڑنا ہے، ادھر ادھر نہیں جوڑنا ہے، اس لیے اپنے خطے کے ساتھیوں کو وہیں لے جائیں گے جو اپنا کاؤنٹر لگا ہوا ہے حلقہ نمبر 6 کا یا جو بھی ترتیب ہے، وہاں جا کے ان کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح کچھ کچرا گھان ہو جائے تو اس کی صفائی بھی کرے خطہ والی جماعت، رات میں اس علاقے کی چوکی داری بھی کرے، کیا کرے، رات میں چوکی داری۔ یہ سارے کام کس کے ہیں بولو، اب بتاؤ، یہ سارے کام اگر خطہ والی جماعت انجام دے تو ہر فرد کا وقت وصول ہو جائے گا، ہر اپنے خطے میں جو مجمع ہے وہ جب اس طرح کی خطہ والی جماعت محنت کرے گی، مجمع جوڑنا، تشکیل کرنا، ان کی ترتیب بنانا، صاف صفائی، رات میں چوکی داری، اور ایک ذمہ داری تعلیم کی بھی ہے، آج کے دن تعلیم ہوگی، یہ خطہ والی جماعت کی ہی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے حلقے لگائیں، اور ابھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہر حلقے میں عالم، سال لگائے ہوئے، 4 ماہ لگائے ہوئے، چلہ لگائے ہوئے، ہر حلقے میں علماء کو جوڑا جائے تاکہ وہ عربی میں بھی عبادت پڑھیں گے 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ اردو میں پڑھ لیں گے، یا 3 مرتبہ اردو میں پڑھ لیں گے، عربی صحیح پڑھ سکیں گے علماء ہوں گے تو علماء اور حفاظ، ایک عالم ایک حافظ، یہ حلقہ چلائیں گے، حافظ ہوگا تو حلقہ جب چلے گا تو قرآن کا بھی صحیح پورا کرے گا، اور اگر اتنے نہیں ہیں، بعض حلقوں میں 2 مل گئے، بعض میں ایک عالم ہے، عالم حافظ نہیں ہے تو ایک پرانا ساتھی جوڑ دو، کیا کرو، بہتر ہے اعلیٰ درجہ عالم حافظ ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی پرانا ساتھی جو ڈھنگ سے تعلیم کر سکے، تجوید وغیرہ صحیح کر سکے، قرآن جس کا صحیح ہو، اس کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ خطہ والی جماعت کی ذمہ داری ہے، ایسے آدمی اپنے حلقے میں لگائیں تعلیم کے لیے، کتاب کا انتظام، اور کوئی اگر ایسا ہے جو کھڑے ہو کے تعلیم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کرسی کا انتظام، تعلیم تو کھڑے ہو کے ہو تو اچھا ہے تاکہ آواز بھی پہنچے، بعض ایسے ہوتے ہیں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، عمر زیادہ ہے تو ان کے لیے رعایتاً کرسی، مگر کرسی پہ آواز نہیں پہنچتی، یہ بھی مسئلہ ہے، آواز بھی پہنچنا چاہیے، تو بہت بڑا بڑا حلقہ بھی لگائے، اگر زیادہ ہے تو 2 حلقے بھی لگائے جا سکتے ہیں، 3 حلقے بھی۔ ممرہ میں 100 حلقے لگے تھے تعلیم کے، کتنے، ارے بولو نا، ایک جگہ 70 لگے تھے لاتور میں غالباً، ایک جگہ 40 لگے تھے، یعنی جہاں جیسا ضلع چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا، تو حلقے لگنا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہ ہو۔ ابھی چھٹی دیں گے نا آپ کو تو اس کے بعد حلقہ 10 سے لگائیں گے، 10 سے 12، 12:30 بھی ہو سکتے، دن چھوٹا ہو رہا ہے نا، 10 سے 12 یا 12:30، کیونکہ 9:30 سے 10 تک جو تعلیم کرانے والے ہیں ان کو یہیں تخت کے پاس جڑنا ہے، ابھی جو آپ طے کریں گے نا تو 9:30 بجے جن کے ذمہ تعلیم کرانا ہے وہ یہاں جمع ہوں گے، ان سے ہمارے ساتھی جو آئے ہیں مذاکرہ کریں گے کہ کن کتابوں میں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی دیر تعلیم چلے، کتنی دیر تجوید کا حلقہ، کتنی دیر 6 نمبر، کیسے پڑھنا، ساری باتیں اس کا مذاکرہ وہ کریں گے۔ تو جو تعلیم کرانے والے ابھی طے ہوں گے یا طے ہو چکے ہوں گے تو وہ 9:30 بجے آ جائیں، مؤذن کو اذان دینے کے لیے 15 منٹ پہلے آنا پڑتا ہے، تو نماز 1 بجے اذان ہوگی تو 9:15 بجے جماعت ہوگی، تو 9:30 بجے جوڑیں گے تو 10 بجے تعلیم شروع ہوگی۔ ہاں، اور آپ حضرات بھی 10 سے پہلے چاش بھی پڑھ لیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ انفرادی اعمال کا بھی ہمارا آیا ہوا مجمع ہے، یعنی چھٹی کا مطلب صرف چائے پانی کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، یہ بھی سن لو، ہم لوگ سمجھتے چھٹی کا مطلب ہوٹل میں جا کے بیٹھ جانا، ہمارے گاؤں والے تو خاص طور سے ایسے ہی کرتے ہیں، ہوٹل، تو ہوٹل میں تو ہو اور ٹل ہے نا، وہ تو ہو اور ٹل، لیکن وہیں بیٹھے رہتے، ٹلتے نہیں۔ تو اب تو زون ہے ماشاءاللہ جو بھی ہے ترتیب ناشتے کی، کھانے کی، تو اس میں ضروریات سے تو فارغ ہونا ہی ہے، جو بھی ہے چائے پانی ناشتہ وغیرہ، لیکن ضروریات میں روح کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، اجتماع تو ہمارا اعمال کو زندہ کرنے پہ، ہم خالی گھومنے پھرنے ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی اشاعت بھی ابھی پڑھیں گے، کتنی فضیلت اس کی ہے، بلکہ روزانہ تخت والے اعلان بھی کریں گے۔ 2014 سے الحمدللہ امید کی ترغیب، چندرپور اجتماع میں سب سے پہلے ہم نے سنی تھی، اس کے بعد بھوپال میں، پھر اورنگ آباد میں، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ تمام حضرات سنت کے بعد اوابین کا بھی اہتمام فرما لیں، 12 سال کی عبادت کا سبب، پھر اطمینان سے آگے بڑھیں، پھر بیان ہوگا۔ تو اب تو الحمدللہ اپنے ہاں شہر کے مشورے میں بھی، شب گزاری میں بھی، اور پرانوں کے جوڑ میں بھی یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بات عرض کرنا تھی جو درمیان میں آ گئی کہ انفرادی اعمال، اس میں اشراق ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، چاش بھی پڑھ لیں تعلیم سے پہلے، ہے نا، 10 بجے سے پہلے 4 رکعت، مغرب کی سنتوں کے بعد اوابین پڑھ لیں،
तहज्जुद का तो एहतमाम यही होगा, बल्कि एक पौन घंटा पहले तखत वालों की जिम्मेदारी है कि तहज्जुद के लिए भी थोड़ा सा बेदार करें कि भाई इंशाअल्लाह सुबह सादिक में सिर्फ पौन घंटा बाकी है, आधा घंटा तो आपको फारिग होने में लगेगा जाना आना, उसके बाद मुश्किल से आधा घंटा जो 15 मिनट ही बचेगा। तो अब इससे ज़्यादा लेट करोगे तो तहज्जुद नहीं मिल पाएगी। पौन घंटा 1 घंटा पहले तो रात लंबी होती है, सुबह सादिक 5:33 पर है, तो आप अगर 4:30 बजे भी उठ गए 1 घंटा पहले तो काफ़ी लंबी रात होती है। तो कोशिश करें इनफरादी अमाल का भी एहतमाम करेंगे। और एक बात जो खास है, इनफरादी दावत भी देना है। क्या करना है? अभी आप आए हैं ना, आने वालों को इनफरादी दावत, पूरे जिले से हजारों का मजमा आएगा, कहीं 2 लाख का आया, कहीं 2.5 लाख का, कहीं 1.5 लाख का, कहीं 50,000 जैसा जिला रहा। अब ये अगर लाख का मजमा भी आया, 2 लाख का भी आया, मालेगा उधर तो शहर ही आबादी ईमान वालों की, तो कई लाख का मजमा भी हो सकता है। तो जो आएंगे इन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त फारिग करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा रिक्शे का, बस का जाने के लिए। और यहाँ अल्लाह ने उनको भेज दिया है, वो अपने पैसों से आए हैं, अपनी सवारियों से आए। आपको इनसे मिलने के लिए, पूरे जिले में जाने के लिए, पहली बात तो इतना वक्त ना मिलेगा अपने पास, ना इतना खर्च का इंतजाम कर पाएंगे। और अगर कर भी लिया तो ये सब मिलेंगे नहीं, जाएंगे तो बोलेंगे अभी बहुत बिजी हूँ, कल आना, परसों आना, नहीं सुनेंगे ऐसा। और यहाँ तो माहौल में आए हुए, आप चलते फिरते लाइन में लगे हैं, खाने की, सबील की, वजू खाने पे, इस्तिंजा खाने पे, हर जगह आपको मजमा ही मजमा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, खाली पहचान वालों को नहीं, सब ईमान वाले सलाम करो। कहाँ से आए? बोलेगा नासिक से आए। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपका आना। तो आप तो चिल्ले में भी जा रहे होंगे, नहीं खरी शेर का, अच्छा कोई बात नहीं, इरादा कर लो, कुछ तरगीब दो, दावत दो। अल्लाह के नबी का ज्यादा वक्त इनफरादी दावत में गुजरे है। एक मरतबा आपने हकम इब्न कैसान को दावत दी, वो इनकार करते रहे, दावत देते रहे, इनकार करते रहे। तो उमर भी साथ ने कहा कि अल्लाह के नबी, इसे मुझे हवाले कर दो, मैं इसको तो इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ, जलाली थी। तो आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, दावत देते रहे, यहाँ तक कि वो ईमान में दाखिल हो गए इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उमर अगर मैं तेरी बात मान लेता तो ये जहन्नम में चला जाता। हकम इब्न कैसान। एक मतलब आप जा रहे थे तो एक देहाती जा रहा था, कहा कुछ खैर का भी इरादा है? बोले क्या इरादा है? बोले कलमा पढ़ लो, अल्लाह एक है, वह अल्लाह के नबी। बोले कोई गवाह है? हालांकि सहाबा साथ थे, कह सकते थे। कहा वो दरख्त गवाही देगा जो वादी के किनारे में, इशारा किया, जमीन को चीरता हुआ है, 3 मरतबा गवाही, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। हिजरत के मौके पर मैं कौन से? बोले इधर डाकुओं का रास्ता है, इधर से अमन का है। बोले उधर से ले चलो डाकुओं के रास्ते से, हम उनको दावत देंगे। तो 2 बड़े डाकू थे, अल्लाह के नबी ने दावत दी, 2। तो इनफरादी दावत भी देना है चल फिर करके। इंडोनेशिया जाना हुआ, हमने पूछा कितने जजीरे हैं? हम सुनते हैं 18,000, और नहीं 18 नहीं है, 17 है। बोले चलो ज्यादा फर्क नहीं है, 17,000 जजीरे हैं। आबादी कितने पर है? बोले 13,000 जजीरों में। मस्जिद 10 लाख, मुसल्ले 2 लाख, 12 लाख। तो बोला अगर एक दिन एक मस्जिद में भी कोई लगाए, चलो एक मस्जिद तो छोड़ो, एक जजीरे में भी अगर जाए, 13,000 जजीरे में, तो जिस दिन बच्चा पैदा उसको बोलेंगे जा वहां पर दावत का काम करने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।